جی وعلیکم السلام. ہیپی ہیلدی گڈ مارننگ ٹو یو ڈاکٹر. گڈ ہیلدی مارننگ فرقان صاحب. جی کیسے ہیں میں آپ؟ پہلے آپ کا جو آنسر ہے وہ دے دوں. بالکل دیجیے. میں پرسنلی تو جا کے ایزی ویلفیئر کو ڈونیشن دیتا ہوں, لیکن میری وائف اور بیٹی جو ہیں جس کو بھی دیکھتی ہیں دل کی نرم ہے وہ ان کو پیسے دے دیتی ہیں. لیکن میں نے یہ بھی کیا ہے کہ I've gone all the way to لیاقت آباد اور لوگوں کے گھروں میں جا کے راشن بھی دیا ہے. اوکے دیٹس ویری نائس. تو آپ اپنی اچھا, وائف اور اپنی بیٹی کو نہیں سمجھاتے کہ دل کی نرم ہونا نہیں ہے, بے وقوفی ہے؟ مجھے اصل میں اپنی وائف سے ڈر بہت لگتا ہے, ڈانٹ پڑ جاتی ہے مجھے. آنے دے مسز فرقان کا یہ فون میں وہی ہے ویٹ جن کر کو رہی ہوں. پولیس والے سے ڈر نہیں لگتا. ہاں یہ یہ وہی وہی ہے جن کو پولیس والے سے ڈر نہیں لگتا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے. اصل میں جو وائف ہوتی ہے وہ ہوم منسٹر ہوتی ہے نا, پولیس والوں سے زیادہ ڈرڈی ہوتی ہے. اوکے آنے اچھا, دے. اور فقیروں کا میں نے یہ بھی ہاں جی. دیکھا ہے, آئی ہیو سین اٹ ود مائی اون آئیز, کہ موبائل بھی ہے ان کے پاس اور وہ رکشے میں آتے ہیں اپنی جہاں پہ انہوں نے وہ کرنی ہوتی ہے. نوکری, جہاں انہوں نے نوکری کرنی ہوتی جہاں انہوں نے ڈراپ ہونا ہوتا ہے وہ رکشے جی سے ڈراپ لیتے ہیں. بالکل. اور باقی میں آئی واز ویری ڈبل مائنڈیڈ. آپ کے دونوں بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہیں. تو میری جو خالہ ہے نا, شی از اے پیشنٹ آف بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں دو چار باتیں بعد میں بولوں گا. پہلے جو آج ابھی اس وقت آپ کا ٹاپک ہے سگریٹ اسموکنگ, کیونکہ میں نے سگریٹ اسموکنگ کی ہوئی ہے لیکن 10-12 سال پہلے میں نے یہ چھوڑ دی تھی. جب مجھے پتا لگا کہ آرٹریوسکلروسس ہو جاتا ہے, لنگ ایک سگریٹ پینے سے لنگ جو ہے اس کا ایک سیل بلیڈ کرتا ہے, تو میں بڑا گھبرا گیا. لیکن آج کل جو میں نوٹ کر رہا ہوں یہ انوائرمنٹ جو ہے نا, اب لائن کے فیز 8 میں اسکول ہیں, سی اے ایس ہے بڑا اچھا اسکول ہے, WIS ہے, لاہور گریمر اسکول ہے, ہکس اکیڈمی ہے, ان کے بیچ میں ایک اور اسکول ہے, آئی وڈ ناٹ نیم دا اسکول, I know that school. ایف سے اس کا نام شروع ہوتا ہے. اس کے بھائی جو ہے اسٹوڈنٹ اسموک کر رہے ہوتے ہیں, باقی اسکولوں میں اسٹوڈنٹ اسموک نہیں کر رہے ہوتے ہیں. انوائرمنٹ اینڈ میڈیا پلیز اے بگ رول. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کو یہ اسموکنگ ختم کروانی ہے تو اس کی دوائیاں بھی آتی ہیں, نیکوڈیٹ کی چوئنگم بھی آتی ہے, اور میڈم نے بالکل صحیح فرمایا, وہ جو فلیم ہوتا ہے نا اینڈ پہ, اس سے یہ بڑے امپریس ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آرٹیفیشل سگریٹس آتے ہیں جس اسموک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور باقی بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا فرقان صاحب, جی جی ابھی ہمارا جو بائی پولر کا جو ہے وہ ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ میں ڈسکس میں کریں اسے گے. دوبارہ کال کر سکتا ہوں, ہاں مجھے جی الاؤ نہیں بالکل, کرتے. کال نہیں نکال کر لیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ اسکولوں کے باہر بچے جو ہیں اس طرح نکل کے کر رہے ہوتے ہیں, اسکول کے واش رومز میں کر رہے ہوتے ہیں, گھروں کے واش روم میں کر اور رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ان چھتوں لوگوں پہ کا کر رہے کیا ہوتے ہیں. قصور ہے جو سیکنڈ ہینڈ سموک کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ They don't realize ان کو that. ان کے بلا وجہ آپ نکوٹینک جو ریسپٹرز ہیں ان کو سٹیمولیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کیا ہوتے ہیں کیا نیکوٹینک ریسپٹر سٹیمولیٹ جو دوسرا سیکنڈ ہینڈ اسموک جی بالکل. دیکھیں جو مدر اسموک کرتی ہیں نا, ان کے بچوں کو ADHD ہونے کے جو چانسز ہیں وہ 40% زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنے بچے آج کل ڈائیگنوز ہو رہے ہیں ADHD سے, تو ذرا کوئی مدر سے تو سوال کرے کہ بھائی کہیں اسموکنگ, یا پھر فادر اسموک تو نہیں کرتا تھا کہ مدر بیچاری سیکنڈ ہینڈ اسموک میں ماری گئی اور اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کو ADHD. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا لنک ہے. اب دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تک جتنی ریسرچز ہو رہی تھیں وہ سب ٹوبیکو کمپنیز کرا رہی تھی. اب آپ بتائیے اگر ٹوبیکو کمپنی ریسرچ کرائے گی اسموکنگ کے ہیزرڈز پہ تو وہ ہمیں کیا بات صحیح پتہ چلے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ریسرچ ہو رہی ہو اور ٹوبیکو کمپنی آپ کو فنڈ کرے تو وہ آپ واپس کر دیں. آپ کہیں کہ نہیں ہم جیسے تیسے کر لیں گے مگر آپ سے پیسے نہیں لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرح سے تو اسموکنگ کے ایڈورٹیزمنٹس منع ہیں, مگر آپ خود سوچئے اگر ڈراموں میں اسموکنگ کرتے ہوئے دکھا دی آپ نے, اگر آپ نے MNAs کو اسموکنگ کرتا ہوا دکھا دی, اگر آپ نے ٹی وی کے لائیو شوز میں اسموکنگ دکھا دی, تو پھر وہ کون سی ایڈورٹیزمنٹ ہے جو منائے؟ دوسری بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ موویز میں کسی ہیرو کا کیریکٹر دکھاتے ہیں نا, یا کسی کو پاورفل دکھاتے ہیں, تو آپ اس کے ہاتھ میں سگار یا اسموک دکھاتے ہیں. بالکل, تو آپ تو پہلے رانگ رول ماڈلز بنا رہے ہیں. Exactly, the message you are giving is you are more powerful when you smoke. Yeah, بالکل. And somebody will not do anything else. نہ تو وہ ہائکنگ کرے گا, نہ وہ اتنی تعلیم حاصل کرے گا, وہ کہے گا کہ چلو صرف اسموکنگ کر لوں شاید میں اتنا ہی پاورفل. حالانکہ اسموکنگ کرنے والے کا اسٹیمنا بہت اسٹیمنا خراب ہو جاتا ہے اس کا, وہ زیادہ واک نہیں, وہ زیادہ بھاگ نہیں سکتا, ایز اے ایتھلیٹ وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے بعد بچے جو اسموکنگ کرتے ہیں جس ایریا میں ان کے بہت افیکٹ آتا ہے وہ میتھس ہے.
ان کا میتھس جو ہے ایریا وہ خراب ہونے لگتا ہے جب وہ اسموکنگ. جی بالکل, جب وہ اسموکنگ کرتے ہیں تو یہ. اچھا, دوسرے ٹین ایج اسموکنگ کا بہت بڑا ہیزرڈ یہ ہے کہ ٹین ایج اسموکنگ میں بہت زیادہ چانس ہو جاتا ہے کہ جو میل فرٹیلیٹی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور بہت سے جو بچے بڑے ہو کے شادی کرتے ہیں پھر ان کے اولاد نہیں ہوتی اور وہ اس چیز کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے, تو اس کی ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. مطلب آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ نکوٹین کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ آپ کے نرو اینڈز پہ جا کر اثر دکھاتی ہے اور ایون ہاتھوں میں شیورنگ آ جاتی ہے. ہاتھوں میں شیورنگ آ جاتی ہے. شیورنگ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے, اور کتنا کچھ ہی اس کے بیچ میں اور پرابلمز آ جاتی ہیں. ایک اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ 2 گھنٹے کا بھی پروگرام کریں تو کم ہے. نہیں, اب یہ بتائیں کہ ان بچوں کو روکیں کیسے؟ جی, ان بچوں کو ایک تو پرو ایکٹیو طریقہ ہے کہ پہلے سے بتا دیں. اگر انہوں نے اسموکنگ شروع کر لی ہے تو اب آپ یہ یاد رکھیے کہ اسموکنگ کرنے کے بعد جو نکوٹین ہے اس کے بعد چونکہ ہم سٹریسڈ اپ ہو جاتے ہیں نا, کورٹیزول زیادہ ہمارا ہوتا ہے ریلیز, ہم سٹریسڈ اپ ہو جاتے ہیں. سٹریسڈ اپ ہونے کے بعد ہمیں انگزائٹی اور ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو اب اسموکنگ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن بھی دے دیا ہے, تو اب آپ ان کا بھی علاج کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس بچے کو کہیں فوراً کہ دیکھو بہت پیارے بیٹے ہو پلیز چھوڑ دو, اس بیچارے نے تو چھوڑ دی ماں کے کہنے میں آ کے, مگر جب اس کو وڈرول ریئیکشنز ہوئے تو وہ اتنے سیویئر ہوتے ہیں. اب وہ بچہ کئی دن غصے میں رہے گا, اداس رہے گا, چڑچڑا رہے گا, اس کو انگزائٹی رہے گی, ہیڈ ایکس, جسم میں درد. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بچہ طے کر لے کہ مجھے چھوڑنا ہے, پہلے تو اس کو اویئر کرائیں اچھی طرح. اس کے بعد اس کو نکوٹین پیچز دیں, اس کے بعد اس کو تھیراپی دیں, سپورٹ تھیراپی دیں, کانسٹنٹ مورل سپورٹ بھی دیتے ہیں, کانسٹنٹ مورل سپورٹ بھی دیں اور سپورٹ تھیراپی بھی دیں, اور باقاعدہ تھیراپی دیں انگزائٹی اور ڈپریشن کی جو اس کو ودرول کی صورت میں آئے گا. اچھا, اور اگر بچہ بہت ڈپریس بیٹھا ہے سگریٹ چھوڑنے کے بعد, ایک بات ہے تو وہ اس بچے کی آپ بات بتا رہی ہیں جو بچہ سن لیتا ہے بات, ہم تو اس بچے کی بات کر رہے ہیں جو بچہ سنتا ہی نہیں ہے آپ کی بات. جی اصل میں دیکھیے ہمیں ایسا لگتا ہے وہ آپ کے سامنے رک جائیں گے, باہر جا کے دوستوں میں پھر کریں گے. ہاں کریں گے, بالکل کریں گے, مگر ہوتا یہ ہے کہ بچے کو بتانے کا میتھڈ کیا تھا. اگر آپ نے اس بچے کو سائنٹیفکلی ایک چیز ایکسپلین کی ہے تو دیکھیں لاجک کے آگے کوئی چیز نہیں چلتی. وہ بچہ کم از کم آج نہیں تو اگلے سال چھوڑ دے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ہیزرڈز ہیں. اور اس کو چھوڑنے کا اگر آپ اچھا انداز بتائیں گے نا, اچھا انداز یہ ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کے ساتھ اسموکنگ چھڑوائیں. ایک دم مت کہیں کہ کولڈ ٹرکی اسموکنگ چھوڑ دو, ون فائن مارننگ یو گیٹ اپ اینڈ یو ڈونٹ اسموک, ایسا نہیں کریں. اس کو باقاعدہ پلان سے چھڑوائیں, بیکاز وہ آپ کے اس کا پلان یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں اسموکنگ کا ڈیسیژن آپ کو جو کوئٹ کرنی ہوتی ہے تو اسنیپ ڈیسیژن ہوتا ہے ایسے, اور وہیں کہ وہیں آپ نے چھوڑ دی کہ آئندہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جی, مگر پھر جو آپ 15 to 20 ڈیز ودرول میں رہیں گے, ٹھیک ہے, اس ودرول کے دوران بہت چانس ہے کہ آپ ڈبل اسموکنگ شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ کو اتنا سیویئر ڈپریشن کے باؤٹ میں آپ جاتے ہیں اور اتنا زیادہ آپ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. اگر نکوٹین پیچز لگا لیں تو بہت آسان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کی موجودگی میں چھوڑیں, ایک سپورٹ گروپ کی موجودگی میں, جہاں پہ سب لوگ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ nothing like that. جی, اس سے بیٹر موٹیویشن تو آپ سے آتی نہیں. ایگزیکٹلی. اور ضرور اپنے جی پی کے پاس جائیں جو ہمارا ڈاکٹر ہوتا ہے, یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ اس طرح سے چھڑوائیں گے تو دوبارہ کبھی بھی ریلیپس نہیں ہوگا. صحیح. اچھا ڈاکٹر نوشین, وہ نا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. چلے ہم نے اینڈ تک اسموکنگ بھی چھڑوا دی. ہمیں اسموکنگ تو چھڑوا ہی دیا. جی بالکل. اب ساری ماؤں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ اپنے بچوں کو پرو ایکٹیو ہو کے یا تو اپنے پہلے ہی بتا دے کہ اسموکنگ نہ کرو, اور اگر انہوں نے شروع کر دی ہے تو باقاعدہ ایک جو پروٹوکول ہے اس کے ساتھ آپ ان کی اسموکنگ ضرور چھڑوائیے. بہت زیادہ نقصانات ہیں اس چیز کے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر پہ. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک.